نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا۔ میرے محترم اور پیارے بھائی، سوال آپ کا فرقہ جہمیہ کے متعلق ہے۔ فرقہ جہمیہ یہ لوگ پیروکار ہیں، اور ان لوگوں کے عقائد کیا ہیں؟ ان لوگوں کے عقائد اہل سنت اہل حدیث کے عقائد سے بالکل مختلف اور علیحدہ ہیں۔ فرقہ جہمیہ ایک گمراہ کن فرقہ ہے، اور اس فرقے کے تعلق سے امام محمد بن اسماعیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نظرت فی کلام الیہود والنصارى والمجوس، میں نے یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے کلام تک کو دیکھا ہے، اور فرمایا کہ فما رأیت قوما، کسی بھی قوم کو میں نے ان سے زیادہ گمراہ نہیں دیکھا، اور ان لوگوں کی گمراہی یا ان کا جو کفر ہے ان باقی قوموں سے بھی بہت بڑھ کر کے ہے۔ اور امام بخاری فرماتے ہیں کہ ما ابالی صلیت خلف الجہمی والرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى، کہ جہمی اور رافضی لوگ ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا اور کسی یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا ایک برابر ہے۔ اب ہر بندہ سمجھتا ہے نا کہ یہودی اور عیسائی کے پیچھے ہماری نماز کہاں ہوگی، تو کہا کہ جیسے یہود و نصارہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جہمی اور رافضی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی۔ ان کے امام کا نام تھا جہم بن صفوان۔ اہل حدیث کا مذہب اور مسلک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم نا اللہ تعالیٰ کو اس کی مخلوق پر بلند جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی معیت یہ بھی مخلوق کے ساتھ مانتے ہیں، ہاں جی، جس طرح اللہ کی شان کے لائق ہے۔ قرآن کریم نے اہل سنت اور اہل حدیث کو یہ عقیدہ دیا، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان اپنے عرش پر بلند ہوا۔ اب وہ عرش پر بلند ہونا، مستوی ہونا کیسا ہے؟ تو ہمارے امام اہل سنت کے امام اہل حدیث کے امام مالک بن انس کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اور اس متعلق سوال کرنا، خریدنا یہ بدعت ہے۔ جبکہ یہ جہمیہ لوگ اور ان کے پیروکار اللہ تعالیٰ کا مخلوق پر بلند ہونا، مستوی ہونا نہیں مانتے، ہاں جی، اور اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے والے نے پوچھا، وہ کون تھے؟ اچھا، ابھی میرے دماغ سے ان کا نام ابو مطیع البخلی کی کیا تھے وہ، تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے عرش کے متعلق، تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے نا، وَعَرْشُهُ عَلَى سَبْعِ سَمَاوَاتٍ او کما قال، اللہ تعالیٰ کا عرش 7 آسمانوں سے اوپر ہے، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اور جو اللہ کے عرش کا 7 آسمانوں سے اوپر ہونا انکار کرے، اور اللہ کا عرش پر ہونے کا انکار کرے، مستوی ہونے کا، فقد کافر، وہ پکا کافر ہے۔ یہ پکا کافر میں لفظ قد کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو یہ بندہ پکا کافر ہے۔ اب جہمیہ کے عقائد یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بلندی کو بھی نہیں مانتے، عرش پر مستوی ہونا بھی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں، اترنا ہے، چڑھنا ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، تبسم فرمانا ہے، بولنا ہے، آواز لگانا ہے وغیرہ۔ جہمیہ کے رد میں
ایک تو قرآن کی آیت کہ ثم استویٰ علی العرش، اور ایک یہ ہمارے سامنے سنن نبی داود کی روایت ہے، حدیث نمبر 4733، اور یہاں کتاب ہے سنتوں کا بیان، باب ہے جہمیہ کا رد، یعنی جہمی عقائد کی تردید بذریعہ حدیث۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا کل لیلۃ الی سماء الدنیا، ہمارا جو پروردگار ہے، جو پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالنہار اور خالق و مالک ہے، جو اہل سنت اہل حدیثوں کا پروردگار ہے، ینزل ربنا، ہمارا پروردگار اترتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کرتا ہے؟ ہمارا پروردگار اترتا ہے کل لیلۃ، ہر رات کے اندر، ینزل ربنا کل لیلہ، ہمارا پروردگار اہل حدیثوں کا رب، اہل حدیثوں کا خالق اور مالک، اہل سنت کا خالق اور مالک، وہ ہر رات میں اترتا ہے الی سماء الدنیا، آسمان دنیا کی طرف۔ تو یہاں نیچے سے اگر اوپر کو جائیں تو یہ پہلا آسمان بنتا ہے جس پر تارے ہیں، سورج ہے، ستارے ہیں۔ ہمارا پروردگار اترتا ہے، کہاں سے اترتا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ رحمان عرش پر بلند ہوا، اللہ کا عرش فوق سبع سماوات، وہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے۔ اللہ ہر رات میں اپنے عرش سے آسمان دنیا پر اترتا ہے، نزول فرماتا ہے، اور صرف اترتا ہی نہیں ہے بلکہ جب رات کا آخری پیر ہوتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، تو ہمارا پروردگار ندا لگاتا ہے، اللہ آواز لگاتا ہے۔ ہاں جی، کیا آواز لگاتا ہے؟ من یدعونی، اللہ آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے؟ رات کا آخری پیر وہی عام معروف تہجد کا ٹائم، ویسے پوری رات تہجد پڑھ سکتے ہو، افضل ٹائم جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی ہوتا ہے، اللہ آواز لگاتا ہے من یدعونی، کون ہے جو مجھے پکارے؟ ہیں جی، اللہ اکبر۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر اترتا ہے، اللہ آواز لگاتا ہے من یدعونی، کون ہے کہ جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کو قبول کر لوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اس کی مانگوں کو پورا کر دوں، میں اسے عطا کر دوں؟ کون ہے جو مجھ سے توبہ اور استغفار کرے؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش کا سوال کرے؟ کون ہے جو میرے آگے گڑ گڑائے؟ کون ہے جو مجھ سے معافیا مانگے؟ کون ہے جو میرے آگے روئے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے؟ فَأَغْفِرَ لَهُ، اور میں اس کو بخش دوں، اس کو معاف کر دوں۔ تو جامعہ ان تمام چیزوں کے انکاری ہیں، اور امام بخاری فرماتے ہیں جامی اور رافضی کے پیچھے، یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا ایک برابر ہے۔ جس طرح کا کفر، جس طرح کے کافر اور گمراہ اور پرلے درجے کے واہیات یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اسی طرح یہ جامی اور رافضی ہیں۔ ہاں جی، تو حدیث نے آپ کو کیا بتایا؟ صحیح سند کے ساتھ، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اترتا ہے، اب اترا کہاں سے جاتا ہے؟ اوپر سے اترا جاتا ہے، تو اللہ کہاں ہوا؟ اللہ کے لیے علو ثابت ہوا، بلند ہونا، بلندی ہونی ثابت ہوئی۔ اللہ ساتوں آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہے، اس لیے اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیقول من یدعونی، اللہ آواز لگاتا ہے کون ہے جو مجھ سے مانگے، مجھے پکارے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ اہل سنت کے عقائد ہیں اور یہ جامعہ کے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی دعوت، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، قرآن و حدیث کی دعوت ہر عام و خاص تک فری اور مفت میں پہنچ جائے، تو میرے ان سوالات کے جوابات اور دیگر پروگرامات کو یوٹیوب اور فیس بک پر سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سنیں اور لوگوں کو سنائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو درست کر پائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔